پیارے ناظرین اور خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں لے کر آئی ہوں چہرے کو روشن کرنے والا وظیفہ۔ اس کے متعلق آپ کو اہم باتیں بتانے آئی ہوں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میری ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور صدقے کی نیت سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس باتوں کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چہرے سے نور چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ فرشتے بھی بے پردہ عورتوں پر لعنت ملوث کرتے ہیں، بس چہرہ ہی سفید رہ جاتا ہے، جیسے خون کسی کا سفید ہو جاتا ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے، جس دل کے اندر خوف خدا ہوگا وہ چہرہ ضرور چمکدار ہوگا، بلکہ اطمینان ہوگا، مطمئن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور توقع کی وجہ سے چہرہ چمکتا رہے گا۔ سمجھ لیجئے، جو کوئی آپ گناہ کرتے ہیں اس کا اثر آپ کے چہرے کے اوپر نظر آتا ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو نظر آتا ہے، ایسے ہی روحانی بیماری بھی نظر آتی ہے۔ گانے سننا، باجے بجانا، فلمیں وغیرہ دیکھنا چھوڑ دیں، اپنے ہاتھوں کے اور اپنے کانوں کے گناہوں کو ترک کر دیں، ان کی وجہ سے بھی چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ چہرے میں نور کے لیے وضو کو اپنا لیں، جس جگہ وضو ہوتا ہے وہ سارا عضو روشنی کی طرح چمکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، نماز قائم کریں۔ نماز جہاں ملتی ہے وہاں انسان کی روح، چہرہ، ذہن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک اور بات شامل کرنے جا رہی ہوں، ہمیشہ لمبا سجدہ کیا کرو۔ سجدہ لمبا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، فرشتے اس شخص سے 3 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں، اس کے جھوٹ بولنے والے گناہوں کی وجہ سے۔ اب آپ کو پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اول آخر 30 دفعہ یا 33 دفعہ یا 40 مرتبہ۔ آپ نے دونوں ہاتھوں پر یا اللہ یا اللہ یا نور یا نور یا بصیر یا بصیر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد، وضو کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اور چہرے پر دم کر لیں۔ اس نیت سے دم کریں، چہرے پر نور آئے گا اللہ کے ناموں کا۔ اللہ آپ کے چہرے پر ایسا نور دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا مت بھولیں اور یہ باتیں ان تک پہنچائیں جن کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے ان باتوں کی۔ جزاک اللہ